سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں منافقین کا مذمتی ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اور اللہ پاک فرماتے کہ اپنی قسموں کو یہ آڑ بناتے ہیں۔ سادہ بندہ، ایمان والا بندہ، اللہ سے محبت رکھنے والا بندہ، جب وہ اللہ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کے نام کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے نام کو ہی، جھوٹی قسموں کو ہی اپنا آڑ بنا کر اس کے پردے میں اپنا کام چلاتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی یہ حالت ایسی بری اور بدترین بن چکی ہے، ایسی خطرناک عادت بن گئی ہے کہ جس دن قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، سب وہاں جمع ہوں گے، وہاں بھی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے یقین دلائیں گے کہ یہ سچے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کا دن سب کو جب زندہ کیا جائے گا اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہاں اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا کے اندر سب سے بڑا جو نشانہ ہے باطل کا، وہ مذہبی رنگ ہے۔ مذہب کے رنگ کے اندر لوگ اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، مذہب کے رنگ کے اندر لوگ دھوکے دیتے ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، کسی بندے نے، اس کی فیکٹری تھی نیل پالش بنانے کی، ناخنوں پہ لگانے والی جو پالش ہے، نیل پالش، اس کو بنانے کی فیکٹری تھی۔ اب اس نے وہ ڈھیر ساری بنائی، لیکن اس میں کوئی کمی رہ گئی، وہ اب بکے نہ، مارکیٹ میں وہ چلے نہ، اس کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا۔ اب اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا تو لاکھوں کا نقصان ہو رہا، اتنی زیادہ بنا چکا ہوں، یہ کمی رہ گئی ہے، اب اس کو وہ سیل نہیں ہو رہی، لوگ لے نہیں رہے۔ اس نے کہا یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ایک اشتہار جاری کرو
اور اس کے اوپر لکھ دو کہ اسلامی نیل پالش، ایسی نیل پالش جس کو لگا کے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے یہ ایک اشتہار جاری کیا، وہ دنوں کے اندر ساری بک گئی، تو لاکھوں کا نقصان ہونے جا رہا تھا وہ لاکھوں کا فائدہ ہو گیا۔ ایسے اسلام کے پردے کے اندر دھوکے دینے والے کئی لوگ موجود ہیں۔ کبھی ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے اس عنوان سے کہ جناب پاکستان الگ ریاست بنے گی اور پھر اس کے اندر ہم اسلام کا نظام چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد کبھی ضیاء الحق صاحب کے اسلام کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، پھر آگے چل کے اب تازہ ترین جو ہے وہ ہمیں ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ ایسے دھوکے اللہ پاک نے یہاں قرآن کریم میں بتا دیا کہ یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اسلام کا نام استعمال کریں گے، عملی طور پر اسلام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جس دن ان کو اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا، اس دن ان کی اتنی بری عادت بن چکی ہوگی کہ یہاں دنیا کے اندر آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے، اس دن رب کے سامنے بھی قسم اٹھائیں گے۔ اللہ ہم تو قسم اٹھاتے، تیرے نام کی قسم اٹھاتے، ہم تو بالکل سچے۔ اور اللہ فرمائیں گے، اللہ فرماتے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی کسی چیز پر ہے۔ دنیا میں آج لوگ اسی دھوکے میں پڑے، نہیں میں بھی ٹھیک ہوں جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کسی کے صحیح یا غلط ہونے کا پتہ کس سے چلے گا؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہو، قرآن و سنت کو سمجھنے والوں سے اس نے تعلق جوڑا، اپنی رائے، اپنا ذہن، اپنی چاہت، اس کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ہر بندہ اپنی رائے کو پسند کرے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا بس یہ ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر آدمی اپنی رائے کو کہے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پابند بنایا تھا کہ جو آدمی جس چیز کا ماہر ہو وہاں اس کی رائے کو ترجیح دی جائے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، وہاں جا کے ہم اپنی رائے نہ چلائیں کہ جناب میرا ذہن یہ کہتا ہے میں نے بیماری ہے، وہاں ڈاکٹر کی مانے وہ کیا کہتا ہے۔ کوئی آدمی کسی بلڈنگ کے انجینئر کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے بلڈنگ تیار کرنی، میری رائے یہ کہ ایسی بنائی جائے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسے بنانے میں نقصان ہے، تو وہاں رائے اس کی مانی جائے۔ تو جہاں جو فن کا ماہر ہو، جہاں دین کے ماہر ہوں، وہاں اپنی رائے نہ چلائی جائے تو میری رائے یہ ہے، میرا ذہن یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہاں جو دین کے ماہر ہیں ان کی رائے کو ترجیح دی جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یحسبون انہم علی شیء، گمان اور خیال یہ کریں گے کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے الا انہم ہم الکاذبون، غور سے سنو، غور سے سنو، انہم کوئی شک نہیں، ہم الکاذبون یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ کتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی۔ غور سے سنو، دھیان کرو، توجہ کرو، آگاہ رہو، یہ لوگ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یہی لوگ الکاذبون جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آگاہ کرے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پا لیا۔ استحوذ کا معنی شیطان نے ان کو جکڑ لیا، اور ان کو اتنا جکڑا کہ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس نے ان کو اللہ کا ذکر ہی بھلا دیا، اللہ کی یاد ہی بھلا دی۔
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بستی میں یا کسی جنگل میں جہاں 3 آدمی ہوں اور اذان کا نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اذان دے کر جماعت نہ کروائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پہ شیطان قابو پا لیتا ہے۔ 3 آدمی ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض اوقات مسجد کی جماعت رہ گئی، اب گھر میں یا کسی سائیڈ پہ مسجد کے علاوہ جماعت کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، کہ بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے۔ جو بکریوں کے ساتھ مل کے چلتی ہے ان پہ بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، اور فرمایا انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، شیطان اسی بکری پہ اسی انسان پہ حملہ کرے گا جو جماعت سے الگ ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو لہذا جو علماء کی، جو اہل اللہ کی، نیک لوگوں کی جماعت جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اس کے ساتھ پھر جڑ کے رہے، جس کا نظریہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو، جن کا کردار و اخلاق صحیح ہو، ایسی جماعت کے ساتھ پھر ہم جڑ کے رہے۔ نہیں علیحدہ ہوں گے تو شیطان قابو پا لے گا، اور جن پہ شیطان نے قابو پا لیا اللہ فرماتے اولئک حزب الشیطان، یہ اب پارٹی بن گئی کس کی؟ یہ شیطان کی پارٹی بن گئی، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں غور سے سنو، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا گروہ ہی ہمیشہ نقصان میں جائے گا۔ اگلے سورت کے آخر میں آ رہا ہے کہ جو اللہ کی پارٹی ہے حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ، اس کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگا، اور جو حزب الشیطان ہے ہم الخاسرون، یہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا، کبھی فائدے میں نہیں ہو سکتا۔ ظاہراً نظر آئے گا کہ ہو یہ تو شیطانی قوتیں وہ قابو پا گئی، یہ تو چڑھ گئی جناب، انہوں نے جناب حملے کر دیے، یہ جو امریکہ آ گیا فلاں ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے یہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں کامیاب وہی ہوں گے جو حزب اللہ ہے، اللہ والے ہیں، اور جو شیطان والے ہوں گے ان کے مقدر میں ہمیشہ خسارہ ہی آئے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، یحادون کا معنی سامنے آنا، مقابلہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہمیشہ ذلت میں رہیں گے، یہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر کے بھلا کون عزت پا سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آج تک دنیا میں نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ کسی کو ملے گی۔ اور اللہ پاک فرماتے میں نے یہ بات لکھ دی ہے، کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ اللہ کا کہنا ہی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین کا فرما دینا ہی سچ ہے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بندہ یقین دلانا چاہتا ہو تو وہ کیا کہتا ہے، میری یہ گل لکھ لے، مطلب پکی بات ہے۔ اللہ پاک بھی فرما رہے کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ غلبہ میرا ہی ہوگا اور میرے رسولوں کا ہوگا۔ غالب اللہ ہی رہے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، ورثاء، علماء، آپ کے دین کی محنت کرنے والے، یہی غالب رہیں گے۔ اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو کتبہ کے لفظ سے فرمایا، پھر لَأَغْلِبَنَّ دو تاکیدیں لگا کے فرمایا، میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، کوئی شک کی بات نہیں۔ اور فرمایا ان اللہ قوی عزیز، کوئی شک نہیں کہ قوت والا کون ہے،
اللہ، اور عزتوں والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے گا، اللہ اس کو مضبوط بھی کرے گا، عزتوں والا بھی بنائے گا۔ میرے عزیز دوستو، تبلیغ کی شکل میں اور اسی طرح مدارس کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں، یہ سب دین کی محنتیں، ہم سب کو کسی نہ کسی محنت میں لگ کے اللہ اور اس کے رسول کا نائب بننے کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب